عمران خان صاحب کے خلاف بڑے اور طاقتور فورم پر ایک بڑا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اب نئی خبریں آ رہی ہیں کہ جی بشریٰ بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ مورچہ سنبھال لیا ہے وکلاء پاکستان کا طاقتور ادارہ۔ فوج پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کو سپورٹ حاصل ہے اس کی بھی۔ عمران خان صاحب جو ہیں سسٹم کوئی اور ہے اور قیدی کسی اور کے ہیں۔ تو کہا یہ گیا کہ جب تک 9 مئی کے منصوبہ ساز ان کو سزا نہیں ہوگی تب تک انصاف مکمل نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سارے ابہام دور کر دیے گئے ہیں، ساری غلط فہمیاں، ساری خوش فہمیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف بڑے اور طاقتور فورم پر ایک بڑا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ معاملہ فائنل ہو چکا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا کیا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جانا ہے۔ کیونکہ جب سے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے ہیں تب سے طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو رہائی کی پیشکش کی جا رہی ہے جو کہ عمران خان قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ میں نظر بند رہنے کا کہا گیا تو عمران خان نے کہا کہ جی میں تو وہاں نہیں جاؤں گا، پہلے میرے لوگوں کو آزاد کرو۔ اور پھر کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کا طاقتور ادارہ ہے فوج، اس کو بھی پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کو سپورٹ حاصل ہے اس کی بھی۔ اور پھر یہ کہ صرف سپورٹ حاصل نہیں ہے بلکہ ان مذاکرات کے ذریعے عمران خان صاحب کو رہا کر کے فیس سیونگ درکار ہے، فیس سیونگ لینا چاہتا ہے فوج کا طاقتور ترین ادارہ۔ بس ہو گئی ان کی، تھک گئے ہیں وہ، اس لیے مذاکرات کا آغاز کیا گیا ہے۔ اب چیزیں جب سے یہ مذاکرات شروع ہوئے اور خاص طور پر 9 مئی کے 19 ملزمان کو جو معافیاں ملی تو اس کے بعد سے پھر عمران خان کی رہائی، عمران خان کو ڈیل کی آفر اور عمران خان جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کی باتیں جو ہے وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو اب اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ذرا مختلف ہیں۔ جو دعوے سامنے آ رہے ہیں یا پچھلے ولاگ میں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عمران خان کو ریلیف تو نہیں ملے گا، عمران خان دوبارہ واپس تو نہیں آ جائے گا، اگر وہ آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ اوپر لیول پہ نہیں، نچلی لیول پہ ضرور یہ باتیں مسلم لیگ نون کے اندر چل رہی ہیں۔ ظاہر ہے اب عمران خان صاحب کا معاملہ صرف سیاسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عمران خان کا معاملہ سیاستدانوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کی وجہ سے یا آصف زرداری کو، نواز شریف کو، مریم نواز کو، فریال تالپور کو، خورشید شاہ کو، خواجہ آصف کو، شہباز شریف صاحب کو، حمزہ شہباز کو جیل میں رکھنے کی وجہ سے کوئی عمران خان صاحب جیل میں پڑے، ایسا بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو تو پال پوس کر بڑا کرنے والوں نے اندر رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ 9 مئی سے پہلے تو عمران خان صاحب کو جو عدالتیں رعایتیں دیتی تھی ان پر عمل بھی ہوتا تھا۔ پاکستان کی ہسٹری ہے، میں بار بار آپ کو گزارش کرتا رہا ہوں کہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی وزیر اعظم ہاؤس سے منتخب وزیر اعظم جیسے بھی منتخب ہوا ہو، وزیر اعظم ہاؤس سے وہ جو ہے وہ اپنا جا کر ایک سال تک تحریک کسی نے نہیں چلائی، پھر وہ کسی نہ کسی موڑ پر پکڑا گیا، گرفتار ہوا۔ صرف نواز شریف صاحب کو یہ اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہے، محترمہ خود نہیں جیل گئی تو ان کے خاوند جو ہے آصف زرداری صاحب، وہ ان کے دونوں ادوار میں وزیر اعظم ہاؤس سے اور گورنر ہاؤس سے گرفتار کر لیے گئے تھے۔ نواز شریف صاحب پہلے دور میں گرفتار تو نہیں ہوئے تھے لیکن دوسرے دور میں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو جو رعایت ملی اس رعایت کا عمران خان صاحب نے ناجائز فائدہ اٹھایا، بار بار اٹھایا اور فائنلی معاملہ 9 مئی تک آیا۔ تو 9 مئی کے بعد پھر وہ ادارہ جس ادارے کے اندر ایک سوچ تھی کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا، ہم ایک اور وزیر اعظم کو گرفتار نہیں کریں گے، ہم ایک اور الزام اپنے سر پر نہیں لیں گے، اس طرح کی سوچ، اس طرح کی اپروچ تھی۔ تو فائنلی پھر عمران خان صاحب نے 9 مئی کر کے ان کو جواز دے دیا کہ جی آؤ آبیل مجھے مار۔ 9 مئی کو گرفتار ہی ہوئے تھے عمران خان صاحب، لیکن اگر 9 مئی کو یہ ریئیکشن نہ آتا جو کورٹ کمانڈر ہاؤس کو جلا کر جی ایچ کیو کو پہ حملہ کر کے اور درجنوں تنصیبات پر حملے کر کے پی ٹی آئی نے ریئیکشن جو دکھایا تھا، اگر وہ نہ آتا تو اگلے دن سپریم کورٹ نے تو بلا ہی لیا تھا نا عمران خان صاحب کو، رہا بھی کر دیا گیا تھا۔ تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے امکانات کم تھے۔ پھر ظاہر ہے مختلف طریقوں سے عمران خان صاحب کو گھیرنے کی پلاننگ ہوئی اور اب اعلانیہ کہا گیا کہ انتشاری ٹولہ ہے۔ تو پھر جب یہ ساری صورتحال ہوئی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا سسٹم کوئی اور ہے اور قیدی کسی اور کے ہیں، تو پھر مذاکرات کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی اور
اس کے بعد جو ہونے والی جتنی بھی چہمگوئیاں ہیں یا جو سوال اٹھ رہے ہیں، ان سوالوں کی وجہ سے جو اور کلیئر کٹ کوئی جواب نہ آنا، اس کا ابہام، یا پھر جو جواب آئے بھی تو اس کو نہ سمجھے، تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے اس طاقتور ادارے کی طرف سے کہ یہ بات کلیئر کی جائے کہ عمران خان کو کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو آخری پریس کانفرنس تھی، اس میں ان سے 2 سوال ہوئے تھے، 2 الگ الگ سوال تھے، اور دونوں سوالوں کے جواب انہوں نے دیے تھے بالکل کیٹیگورک، یعنی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر، کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ کچھ نہیں، بالکل تز و تیز جواب تھا، سیدھا سیدھا جواب تھا۔ ایک سوال تھا عمران خان صاحب مذاکرات کے متعلق کہ جی سیاسی جماعتیں مذاکرات، پی ٹی آئی حکومت کے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی زبردست، اچھی بات ہے، مذاکرات سیاستدانوں میں آپس میں ہونے چاہیے، اچھی چیز ہے، اگر مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکلتا ہے تو بہتر ہے، اس سے استحکام آئے گا، مذاکرات ہونے چاہیے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا فیض حمید جو جن کے خلاف آپ نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز تھی نا، آئی ایس پی آر کی، کہ آپ نے پریس ریلیز میں کہا کہ جی فیض حمید کے خلاف اب جو انویسٹیگیشنز مزید ہو رہی ہیں اس میں 9 مئی کا معاملہ بھی شامل ہے، تو پھر کیا 9 مئی کے اس معاملے میں عمران خان صاحب بھی فیض حمید کے ساتھ نتھی ہیں اور ان کا بھی جو ہے ملٹری ٹرائل ہوگا؟ تو کہا یہ گیا کہ جب تک 9 مئی کے منصوبہ ساز، جب تک ماسٹر مائنڈ یعنی سرگنا ان کو سزا نہیں ہوگی، تب تک انصاف مکمل نہیں ہوگا۔ 2 سوال، دونوں سوالوں کا جواب بڑا کلیئر، سیاسی عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، سیاستدان مذاکرات کر رہے ہیں، ہم اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا، 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں ہوں گی اور مذاکرات کے ذریعے ان کی رہائی نہیں ہو سکتی، تو بڑا کلیئر تھا۔ لیکن مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم خواہشوں کے غلام لوگ، ہر کسی نے اپنے اپنے مقصد کا جملہ اٹھایا اور اس پر باتیں پیل دیں، ویلاگ کر دیے، پھڑکا دیے کہ جی مذاکرات کو فوج کی سپورٹ حاصل ہے، فوج بھی چاہتی ہے مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہوں، فوج بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، عمران خان کو آفر کی جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ عمران خان نے بھی کہا کہ جی مجھے آفر کی گئی تھی کہ جی مجھے اپنا بنی گالا ہاؤس ریسٹ کیا جائے گا یا کے پی کے شفٹ کیا جائے گا۔ حالانکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی گوگل کریں، آپ کو ابھی وہ خبر مل جائے گی کہ پی ٹی آئی کی کے پی کے گورنمنٹ نے پٹیشن دائر کی تھی کہ عمران خان کو پشاور شفٹ کریں، کے پی کے شفٹ کریں اڈیالہ سے، اور پھر دوسری طرف سے اٹھایا گیا کہ جی وہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو تو کسی صورت فوج نے چھوڑنا نہیں ہے اور یہ سیاسی عمل کے پیچھے فوج نہیں ہے یا فوج کی سیاسی عمل کو سپورٹ نہیں ہے۔ دونوں اپنی اپنے مطلب کے اس کی جو تشریحات تھی، میں نے اس دن جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی آپ کے سامنے یہ دونوں چیزیں رکھی تھی، اور فوکس ہی میرا ان دونوں پوائنٹس پر تھا کہ معاملہ کلیئر ہے، سیاستدان مذاکرات کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ 9 مئی کے ملزمان، 26 نومبر کے ملزمان، ان کو نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ 26 نومبر کا ذکر بھی ہوا، بلکہ پیچھے چلا گیا نا معاملہ اسی سوال کے جواب میں کہ اگر 2014 میں یہ جو لشکر کشی کرنے کے لیے اسلام آباد آ کر بیٹھ گئے تھے، ان کو 2014 کے معاملے کی سزا ہوتی ان دھرنوں کی، تو نوبت یہاں تک نہیں آتی۔ تو ایک اعتراف بھی کر لیا گیا فوج کے ادارے کے ترجمان کی طرف سے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اس کو سپورٹ کیا، اعتراف ہی ہے نا کہ 2014 کی جو آڈیوز ہیں وہ سامنے آ گئی، صادر عارف علوی صاحب کی پی ٹی وی پر حملے کی مبارکباد دی جا رہی تھی عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب اتنی بڑی بڑی گالیاں دے رہے تھے، اس کے بعد بھی ان کو سپورٹ بھی کی گئی اور یہ اعتراف کیا گیا کہ جی مارچ 2021 تک تو ہم عمران خان کے ساتھ تھے، اعتراف کیا گیا نا۔ تو پھر وہ فوج کے ادارے کی طرف سے ایک طرح سے اعتراف تھا کہ بھئی ہم ان کے پیچھے رہ کر ہم نے غلطی کی۔ اب جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ عمران خان کو آفر ہوئی، بلکہ کل تو شیر افضل مروت نے کہا، جس پر میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں ڈیٹیل بتائی، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی رہا کرنے کے لیے سب جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوئے۔ ہاں رہائی ہوگی، کنڈیشنل ہوگی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جا کے نا اللہ اللہ کرو، کہتے ہیں نا اللہ اللہ کرو، بس ریٹائر ہو کر گھر بیٹھ جاؤ، اور کسی اور کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کسی نہ کسی طرح اس پر بھی آمادہ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گارنٹی کوئی نہیں دے رہا۔ اب کچھ میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں خاموشی کے ساتھ، ایک تو پریس کانفرنس کا میں نے بتا دیا، اور پھر کچھ میل ملاقاتیں طاقتور لوگوں کی کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ان میں یہی سوال ہو رہا ہے کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے،
یا یہ کہ مذاکرات کے ذریعے عمران خان کی رہائی، تو کہا جا رہا ہے کہ جی سوال ہی نہیں ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو کوئی معافی ملے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ جی 19 ملزمان کو جو معافیاں مل گئی ہیں تو اس پر وہی کہ جی وہ تو کل نہیں تو پرسوں تو رہا ہو ہی جانا تھا، انہوں نے 19 مہینے سزا کاٹ لی ہے، تو معافی انہوں نے مانگ لی تو ٹھیک ہے، ہم نے معاف کر دیا۔ اب جو میں نے گزارش کی نا کہ جو فیصلہ عمران خان صاحب کے لیے ہو چکا ہوا ہے، فائنل ہو چکا ہوا ہے کہ معافی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے جو آغاز سے مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے اور میں آپ کے سامنے گزارش بھی رکھتا رہا ہوں کہ اس کے 2 اسپیکٹ ہیں۔ ایک ہے فوج کے ادارے کے حوالے سے کہ بھئی جب انہوں نے اپنے میجر جنرل اور بلکہ جنرل فیض حمید صاحب جو اس وقت کورٹ مارشل بھگت رہے ہیں، جن پر 9 مئی کی انکوائری ہے اور وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بس اس کے قریب ہے معاملہ کورٹ مارشل کے 9 مئی میں فوج کے اندر بغاوت کروانے کی، تو جب فوج کے اندر بغاوت کے الزام میں اپنے جرنیلوں کو انہوں نے نکال دیا، اپنے بریگیڈیئرز کو انہوں نے سزائیں دیں اور فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، فیض حمید کا جرم کوئی ٹاپ سٹی نہیں تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ جی سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹاپ سٹی کے معاملے میں فیض حمید کو جو ہے وہ ٹرائل کرے اور فوج اس کے خلاف کارروائی کرے، تو یہی سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے ہی فیض آباد دھرنے پر کہا تھا کہ بھئی یہ بندہ سیاست میں مداخلت کر رہا ہے، اپنے حلف کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اس کو تو نکالو نا۔ ان کو پروموشن دے کے ڈی جی سی سے ڈی آئی سے بنا دیا گیا تھا، میجر جنرل سے وہ اپنا لیفٹیننٹ جنرل بن گئے، بھائی بریگیڈیئر سے میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل، پروموشن ہو گئے۔ لو جی تسی عدالتاں ڈیاں تسی آ کے ساڈے مداخلت کرتی آپ ہمارے معاملات میں۔ اس وقت تو نہیں فیض حمید کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، لیکن جب فیض حمید نے فوج کے ڈسپلن کے اگینسٹ جا کر اندر کام شروع کیا تو ان کی پکڑ ہوئی، وارننگ ہوئی، بار بار سمجھایا گیا، وہ باز نہیں آئے تو پکڑا گیا۔ تو جب فیض حمید کو ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تو پھر یہ کہ جی پھر عمران خان صاحب کس کھیت کی مولی ہے، کس باغ کی مولی ہے؟ دیکھیے مطلب میں صرف اس فوج کے ادارے کے مزاج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب وہ اپنے جرنیلوں کو بچانے کے لیے سارے سسٹم کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں نا، پرویز مشرف کے ٹائم پر یہی ہوا تھا۔ عمران خان نے جو 2014 کے دھرنے دیے تھے اس کا اصل جو آغاز تھا وہ تو نواز شریف صاحب کے چودھری نثار علی خان صاحب کی طرف سے اعلان تھا نا کہ ہم پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق۔ تو اس کے بعد تیاری ہو گئی، کم چل پڑا بھائی، چل سو چل، پھر وہ ڈان لیگز تک گیا، نواز شریف کی نااہلی تک کام چلا گیا، اندر گئے، بیٹی سمیت جیل گیا۔ تو اس وقت تو انہوں نے اپنا ملک کے وزیر اعظم کو، اپنے جنرل کو بچانے کے لیے ملک کا سسٹم جس کی اب ظاہر ہے بعد میں پھر پچھتاوا بھی ہے فوج کو کہ یہ کیا پال لیا ہم نے۔ وہ کہا تھا پوچھنا بی بی نے کہ جی وہ کہا تھا اپنا سعودی سے فون آنا شروع ہو گئے باجوہ صاحب کو کہ کیا اٹھا کے لائے ہو، تو پھر ادھر بھی یہ ریئلائزیشن تھی کہ جی کیا اٹھا کر لائے ہو۔ تو پھر جب وہ اس لیول پر جا کر اپنے لیفٹیننٹ جنرل جو ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے سابق ان کا ٹرائل کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی معافی، تو اب جو بتایا جا رہا ہے میل ملاقاتوں میں ادھر ادھر طاقت اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی معافی نہیں ہے، 9 مئی کی معافی نہیں ہے۔ سیاستدان مذاکرات کے لیے اپنا راستہ بنائیں، پی ٹی اے کو اسپیس چاہیے، پی ٹی اے کو اسپیس دے دیں، لیکن 9 مئی کے ملزم اور سرگنا نہیں، یعنی مائنس عمران خان، معاملہ آج بھی وہی ہے، مائنس عمران خان پی ٹی آئی ہو کے عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی نہ کل قبول تھی نہ آج قبول ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جس طرح نواز شریف کو مائنس کیا گیا تھا وہ اور سین تھا، یا مائنس بھٹو پیپلز پارٹی قبول تھی وہ اور معاملہ تھا، مائنس بے نظیر پیپلز پارٹی قبول تھی وہ اور معاملہ تھا، بیچ میں پھر مائنس آصف زرداری پیپلز پارٹی قبول ہے وہ اور معاملہ تھا، مائنس نواز شریف، مائنس فلاں مسلم لیگ نون قبول وہ اور معاملہ تھا، یہاں معاملہ اور ہے۔ آج تک جتنے میں نے نام گنوائے ہیں سیاسی لیڈروں کے، ان میں سے کسی نے فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش اور سازش نہیں کی۔ لوگ آ کر زمان پارک سے بتاتے تھے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے 1 ہفتے کے بعد عاصم منیر آرمی چیف نہیں رہیں گے۔ پہلے تو ان کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے لانگ مارچ کیا نا، تو چیزیں کلیئر ہیں بالکل کہ آپ کو لوگ بتائیں گے بھی، خوش فہمی آپ کو، غلط فہمی آپ کے ذہنوں میں ڈالیں گے بھی کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ڈیل کے ذریعے یا عمران خان کو آفر کی جا رہی کہ باہر آ جاؤ، وہ ساری باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدالتوں میں معاملات ہیں،
عدالتیں میں نے پہلے بھی کہا تھا رہا کر دے، اور بات مذاکرات کے ذریعے رہائی نہیں ہے عمران خان صاحب کی، وہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری چیز، لڑائی جھگڑا پی ٹی آئی کے اندر عروج پر۔ اب نئی خبریں آ رہی ہیں کہ جی بشریٰ بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ مورچہ سنبھال لیا ہے وکلا کا۔ شاید خبر آئی تھی کہ 1 ارب روپے جو ہے وہ وکلا کو فیسیں دی جا چکی ہیں، تو انہوں نے سوچا اتنی لمبی لمبی فیسیں تو وہ محاذ میں کیوں چھوڑوں۔ دیکھیے بشریٰ بی بی تو لہریں گننے والی انجینئر ہے نا، کہ لہریں گننے پر لگا دو تو وہ ملاحوں کو کہیں گی کہ آپ اندر کیوں جا رہے ہو بھائی، لہریں متاثر ہوتی ہیں، پیسے لگاؤ۔ تو بشریٰ بی بی تو وہ ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یار اصل مال تو اس وقت جو ہے وہ ہے ہی وکلا فورم پر، تو انہوں نے جا کر بیٹھ گئی وہ انصاف لائرز فورم پر۔ کوئی کے پی کے اپنا علی زمان صاحب تھے سیکرٹری جنرل وہاں کے آئی ایل ایف کے، قاضی انور کے ساتھ ان کے کوئی معاملات تھے، ان کو انہوں نے برطرف کروا دیا، تو ان کو پھر بحال کروا دیا پارٹی نے کہ جی نہیں یہ تو اپنا پروسیجر اڈاپٹ ہی نہیں ہوا تھا، نہ نوٹس نہ کوئی بلاوا نہ کچھ، اور بشریٰ بی بی کیسے کر سکتی ہیں۔ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے شاداب جعفری صاحب جو ہے انہوں نے وہ قلعدم کر دیا، ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن۔ تو بشریٰ بی بی نے جا کے عمران خان کو شکایت لگائی کہ جی میرے آرڈرز نہیں چل رہے۔ تو پی ایل ایف والے بھی تنگ ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے تنگ تھے، بیرسٹر گوہر پہلے تنگ تھے، اب جو باقی پارٹی کا اسٹرکچر ہے اور جو اس وقت جس کی اس پر کھڑی ہوئی ہے، جس اپنا کے زور پر پی ٹی آئی پوری کی پوری وہ وکلا ہے، وہاں جا کر بشریٰ بی بی نے اپنا مورچہ سنبھال لیا ہے، اور آپ دیکھیں بشریٰ بی بی نے جو مورچہ سنبھالا ہے وہاں تباہی رہی ہے۔ 26 نومبر آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے توشہ خانہ کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا تھا عثمان بزدار کے شکل میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ خیر کرے، پی ٹی آئی کی جو رہی سے ہی کسر ہے وہ بشریٰ بی بی پورا کرنا چاہ رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔